إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اولاد کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، برادران اسلام، سامعین اعظام، آج بتاریخ 4 ربیع الاول 1424 ہجری مطابق 6 مئی سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو سعودی سرائیوی سکن کے اس جامع مسجد میں منعقد ہوا ہے، مکتب توحید الجالیات ثنائیہ جدیدہ ریاض کے زیر اہتمام، اور جس موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے سچا دین اور جھوٹا دین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں، تلاوت کی ہیں، آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو بھی نہیں بلکہ ساری کائنات کو، ساری دنیا کو کس بات کا درس دے رہا ہے، کس بات کا سبق دے رہا ہے، کس بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ میری گفتگو کا محور یا میری گفتگو جس کے ارد گرد ہوگی وہ یہی آیات کریمہ یا آیات بینات ہیں، اور یہی نچوڑ ہیں، یہی سجدہ ہیں، اور یہی یوں سمجھیے نچوڑ ہیں ہماری ساری گفتگو کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، یعنی برائیوں سے، حرام چیزوں سے، کبائر سے، بڑے بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں، ان سے پرہیز اختیار کرو، پرہیزگار بننے کی کوشش کرو، پرہیزگار بنو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
اور سچے لوگوں کی صحبتوں میں اٹھو بیٹھو، سچے لوگوں کی گروہ، سچے لوگوں کی جماعتوں میں شریک ہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بات دے کر کے، یعنی آپ جو باتیں بتلاتے ہیں، جو تعلیمات لوگوں کو دیتے ہیں وہ حق کی ہوتی ہیں۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے جنت کی، اور نذیرا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے جہنم سے۔ یعنی تم کو دنیا والوں کے سامنے رسول بنا کے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو جنت میں جانے آنے کی خوشخبری سناؤ اور جہنم سے ڈرنے اور اس سے بچنے کی جو ہے باتیں بتلاؤ، کن کن چیزوں سے تم جہنم سے بچ سکتے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ کی دعوت کو جو قبول کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، جو جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں اے نبی آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ خود اپنے اعمال کے، اپنے ایمان کے ذمہ دار ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119۔ اسی طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 33 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، دین، تعلیم دے کر کے بھیجا ہے، وہ دین الحق، اور حق دین، سچا دین دے کر کے بھیجا ہے، سچا دین دے کر کے بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین چل رہے ہیں، سارے دینوں کے اوپر اس دین کو غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بھلے مشرکین ناپسند کریں، اور بھلے مشرکین کے نزدیک یہ بڑی ناپسندہ بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے علماء، بہت سارے صوفیاء، بہت سارے بڑے بڑے ان کے دینی رہبر اور رہنما، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطل، جھوٹ بول بول کر کے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ پر آنے سے، دین حق کو پہچاننے سے لوگوں کی راہوں میں رکاوٹیں بنتے ہیں، لوگوں کی راہوں میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو واضح طور پر بتلا دیا، اور یہ مومنوں کو جو ایمان والے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھو، کیونکہ قرآن یوں ہی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی بات بیان کر رہا ہے، نہیں، بلکہ سچائیاں لیے ہوئے حقیقتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سورہ الزمر آیت نمبر 29 سے لے کر 34، 35، 36 بھی آپ پڑھ جائیں، ایک مثال بیان فرمائی، اور بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ خود فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ایک ایسے آدمی کی جو غلام ہے اور اس کے کئی بادشاہ ہیں، اس کے کئی امیر ہیں، سردار ہیں۔ ایک آدمی ہے جس میں کئی لوگ پارٹنر ہیں، یعنی وہ غلام ہے اکیلا، اور اس میں کئی لوگ پارٹنر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پیسے دیے، انہوں نے بھی پیسے دیے، انہوں نے بھی پیسے دیے، اور پیسے دے کر اسے غلام کو خرید لیا۔ متشاکسون، جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میرا کام کرے، وہ کہہ رہا ہے میرا کام کرے، وہ کہہ رہا ہے میرا کام کرے۔ ہاں، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر چند پارٹنر بنے ہوئے لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ غور سے سننا اس مثال، ایک شخص وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، وہی اس کا آقا ہے، ایک ہی ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ بولو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ ایک تو وہ ہے جس کے اندر 10 پارٹنر بنے ہوئے ہیں، شریف، 10 آدمیوں کا وہ غلام، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ میری خواہش پوری کرے، ہر ایک چاہتا ہے یہ میری چوکھٹ پہ آئے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری آواز پہ لبیک کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تو یہ، اور ایک آدمی وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ تو بتاؤ دونوں میں آرام اور سکون کے ساتھ کون رہنے والا ہے؟ جس کا ایک مالک۔ اللہ رب العزت فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر و بیشتر اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے لیے مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے کئی معبود بنے ہوئے ہیں، کئی معبود ہیں، ایک بندہ ہے بیچارہ،
وہ کئی لوگوں میں بٹا ہوا ہے. اب وہ اس کی عبادت کرے تو وہ ناراض ہو, اس کی عبادت کرے تو وہ ناراض ہو, اس کو چاروں طرف سے وہ کہیں ادھر جا رہا ہے ان کو تسلی دینے کے لیے, کبھی مارے ڈر کے ان کے پاس جھک رہا ہے, مارے خوف کے کبھی اس دروازے پہ جا رہا ہے, مارے ڈر کے کبھی ان کی پوجا کر رہا ہے, مارے ڈر کے کبھی ان کے دربار میں نظر و نیاز لے کے پہنچا ہو. یہ آدمی حیران و پریشان ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کا ایک مالک ہے, بس اسی کی وہ تابعداری کر رہا ہے, سکون ہے, مطمئن ہے, اطمینان. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو موحدین ہیں اور جو مشرکین. مشرکین ہمیشہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی حیران و شدہ رہیں گے, پریشان رہیں گے, اور جو موحدین ہیں وہ اس دنیا میں بھی امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی امن اور سکون کے ساتھ جنت میں چلے جائیں. اللہ رب العزت فرمایا انک میت وانہم میتون, اے میرے حبیب یہ مشرکین بھی مرنے والے ہیں اور آپ کو بھی مرنا. ثم انکم یوم القیامہ, پھر تم سب کے سب قیامت کے دن کہاں جاؤ گے؟ عند ربکم, اپنے پالنہار کے دربار میں حاضر ہو گے. اپنے پالنہار وہاں فیصلہ ہو گیا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا, کون سچے دین پہ تھا اور کون جھوٹے دین پہ تھا. اللہ فرماتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, تو بھلا بتاؤ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائے. مثلا وہ یہ کہے کہ اللہ کے ایک بیٹی ہے, اللہ کے فرشتے بیٹیاں, یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا لڑکا بھی ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حصہ یا اس کا کوئی ٹکڑا بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو یہ دے دیا, اللہ تعالیٰ نے فلاں کو یہ دے دیا, فلاں کو غیب کی کنجی دے دی, فلاں کو بیٹا دینے کی ذمہ داری دے دی, فلاں کو روزی دینے کی ذمہ داری دے دی, فلاں کو صحت و تندرستی دینے کی ذمہ داری. بھلا بتلاؤ ایسے آدمی سے بڑھ کر کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو پاک پروردگار کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتا ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ, اور جب اور جب سچی بات اس کے سامنے آتی ہے تو اس کا انکار کر دیتا ہے. سچی بات بیان کی جائے تو اس کا انکار کر دیتا ہے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ, کیا ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ اللہ دیکھیں ایک اقبال رب الجلال نے کھول کھول کے قرآن میں بیان فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ, اور وہ لوگ جو سچ بات بیان کرتے ہیں, سچی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, وَصَدَّقَ بِهِ, اور وہ لوگ جو اس سچی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں, سچائی کا ساتھ دیتے ہیں, سچے لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کے زندگی گزارتے ہیں. اولئک هم المتقون, وہی لوگ پرہیزگار ہیں, وہی لوگ متقی ہیں, وہی لوگ در حقیقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين, ان کے لیے وہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں, ان کے رب کے پاس وہ تمام نعمتیں ملیں گی. ذالک جزاء المحسنین, اور یہ سب سے بڑا احسان ہے, ان احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ. اور پھر آگے سورہ زمر میں آپ پڑھ جائیں, اللہ کی قسم سورہ زمر آیت نمبر 29 سے لے کر کے 34, 35, 36 بڑی پیاری پیاری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی. قرآن کھول کر کے جب پڑھو اور کسی لیکچر یا کسی تقریر کی تیاری کرو, اللہ کی قسم ہر آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ امت کے سامنے یہ بیان کر دو. ہر آیت گویا یہ آواز دیتی ہے کہ اللہ کے بندوں کے سامنے اسے پیش کرو. میرے بھائیو واللہ یہ قرآن تم پڑھو, اس کو ترجمے کے ساتھ غور سے پڑھو, چاہے چند آیتیں صحیح, اللہ کی قسم تم کسی کے محتاج نہیں کرو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور راہ حق اور دین حق عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اس قرآن سے دوری کی وجہ سے, اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے, اس قرآن سے علاج کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذلت و رسوائی ہمارے اوپر تھوپی ہے اور ڈالی ہے, اور ہم چلاتے ہیں, پریشان ہیں. الغرض میرے بھائیوں, میرا موضوع سچا دین اور جھوٹا دین ہے. یہ آیات کریمہ تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, اور جن کا ترجمہ اور مختصر سی اس کی تشریح میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے. اب ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ اور ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ شروع سے لے کر بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی سے لے کر کے اس دنیا کے اندر مختلف دین اور مختلف مذاہب اور مختلف افکار اور مختلف نظریات اور مختلف خیالات اور مختلف ادیان اور مختلف قومیں, مختلف ملل اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اور آج تک یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کے بعد بھی اور ان کے بعد بھی, اور یہ قیامت تک رہے گا سلسلہ. یہ ملتیں, یہ ادیان اور ملل آئے اور مٹتے بھی چلے گئے اور نئے نئے بنتے بھی چلے گئے, اور ابھی نئے نئے جنم بھی لے رہے ہیں اور چل رہے ہیں. آج تک کچھ ادیان
ادیان، کچھ ملل، کچھ دین باقی ہیں، جیسے کہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے، زردشتیت ہے، جینیت ہے. یہ ادیان، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے. یہ کسی بدھزم ہے اور دوسرے شیوعیت، کمیونزم، یہ سب دین انہوں نے بندوں نے بنائے ہیں اور آج تک وہ جاری و ساری اور چل بھی رہے ہیں جب سے بنے. مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دین، یہ جتنے بھی ملتیں، ملل ہیں، یہ جتنے بھی ادیان ہیں، یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں. سچا صرف ایک دین ہے. سچا صرف ایک دین ہے. اور وہ دین کون ہے؟ وہ دین کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کا بھیجا ہوا دین، پروردگار کا بھیجا ہوا دین اسلام ہے. وہ اسلام سب سے اچھا اور سب سے صحیح اور سب سے سچا دین ہے. باقی اس کے علاوہ یہودیت بھی، نصرانیت بھی، زردشتیت بھی، ہندو مت بھی، بدھزم بھی اور جینیت بھی، زردشتیت بھی، مجوسیت بھی، جتنے بھی ادیان اور ملل اس دنیا کے اندر ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، باطل ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں غیر قابل قبول ہیں. اور اسلام سچا ہونے کی حیثیت سے ان تمام دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مختلف دینوں اور مختلف ملتوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دین کو چھوڑ کر اگر وہ امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، دنیا کے اندر فتنوں سے صاحب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اپنے ادیان، اپنے اپنے دینوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں. کیونکہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ دین ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی برحق ہے. کیوں؟ یہ اپنے مالک کی طرف سے آیا ہوا، کائنات کے خالق، زندگی اور موت کے مالک اور اس دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے کی طرف سے یہ دین آیا ہوا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ اللہ ہے اور اس کا پسندیدہ دین اسلام. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوں. یہی اسلام ایک دین ہے جو سب سے سچا، سب سے برحق اور سب سے معتبر ہے. باقی جتنے بھی ادیان اور ملل ہیں سب کے اندر ملاوٹ ہے، سب کے اندر جھوٹ ہے، سب کے اندر کذب ہے. چاہے وہ نبیوں کی طرف منسوب ہو، چاہے وہ رسولوں کی طرف منسوب ہو، کسی کی طرف سے منسوب ہو. اس دین کے آنے کے بعد میں جس طرح سورج نکلنے کے بعد میں ستارے ڈوب جایا کرتے ہیں، مات پڑ جایا کرتے ہیں، چھپ جایا کرتے ہیں، بھی اسی طرح دین اسلام کے آنے کے بعد میں کائنات کے سارے دین چھپ جانے چاہتے ہیں. اب اگر کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرے اور نصرانی عیسیٰ منسوب کر کے نصرانی عیسائی کہلواتا ہے تو اس سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اے اپنے آپ کو نصرانی کہنے والوں، اے کرسچنوں، اے اپنے آپ کو عیسائی کہنے والوں، سنو، تم اگر سچے ہو یقیناً اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً تم مانتے ہو، سچے ہو، تو کان کھول کر کے سنو. عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے تو وہ کون سا دین، کون سا اسلام، کون سا دین لے کر کے آئے؟ وہ دین تمہارا بنایا ہوا دین نہیں بلکہ وہ اسلام لے کر کے آئے اور وہ در حقیقت مسلمان تھے. اب اگر تم واقعی اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہو، واقعی اپنے نبی کے اوپر ایمان یقین رکھتے ہو، واقعی اپنے نبی کی باتوں کو فالو کرتے ہو، تو سنو، تم اپنے نبی کے دین کو اختیار کرو جو اسلام تھا، یا کہ تم مسلمان بن جاؤ. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے اسی طرح تم بھی مسلمان بن جاؤ. اسی طرح جو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے اور یہودیت کی طرف نسبت کرتا ہے اور کہتا ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم داؤد علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم یعقوب اسحاق علیہ السلام کے دین پر ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، ان سے یہی مطالبہ ہوگا. یہی مطالبہ ہمارا اسلام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی طرف منسوب کرنے والوں، نسبتوں سے کوئی کام نہیں چلتا ہے. اپنے آپ کو عیسائی کہہ لو، اپنے آپ کو موسوی کہہ لو، لیکن سنو، جو دین تم مان رہے ہو، اگر تم واقعی موسیٰ علیہ السلام کو معتبر سمجھتے ہو اور واقعی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو تم سے مطالبہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے اسی دین کو تم بھی مانو. اور موسیٰ جو دین لے کر کے آئے تھے وہ اسلام تھا اور موسیٰ اس کو ماننے والے تھے، اس لیے وہ بھی مسلمان تھے. وہ بھی کون تھے؟ تو اے یہودیو تم بھی مسلمان ہو جاؤ. اے یہودیو تم بھی، کیونکہ تمہارا جو دین ہے یہ جھوٹا ہے. تم نے اس کے اندر خرد برد کی، اس کے اندر تحریف کی. تمہارے اوپر جو تمہارے پاس جو آسمانی کتاب توریت ہے یا بائبل ہے، یہ تمام کی تمام تحریف کردہ کتابیں ہیں. تمہارے علماء، تمہارے مولویوں نے لکھ کر کے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے. فویل للذین یکتبون بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے اللہ فرماتا ہے ان کو بھی ہلاکت ہے جو لکھتے ہیں اور جو ہاتھ لکھتے ہیں وہ بھی ہلاک و برباد.
یہ سارے کے سارے ادیان باطل ہیں. اور اسی طرح یہ مجوسی ہوں یا آگ کے پجاری ہوں یا کنکر و پتھر کے پجاری ہوں یا چاند اور سورج کے پجاری، گائے بیل بھینس کے پجاری، دیوی دیوتاؤں کے نام پر ان کے پجاری، ان کی پوجا، پیڑ پودے درخت ہر حرکت کرنے والی چیز، شرمگاہ اور سب کی پوجا کرنے والے یہ جتنے بھی پجاری ہیں، یہ جتنے بھی پجاری ہیں، ان سے بھی یہی مطالبہ ہے، ان سے بھی اسلام یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جن ذروں اور جن پروتوں، جن پہاڑوں اور جن پیڑوں اور جن حیوانوں اور جن پتھروں اور جن کنکروں اور جن درختوں کو تم پوجتے ہو یا جن بھی چیزوں کو تم پوجتے ہو، یہ سب کے سب محتاج ہیں، یہ سب کے سب بے بس اور بے مجبور ہیں. یہ سب کے سب کون ہیں؟ محتاج ہیں. یہ بے بس اور مجبور لوگ ہیں، یہ حادث ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ خود پیدا ہوئے ہیں، یہ خود سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں. اور ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے. ان گائے کا، ان بھینس کا، ان پتھروں کا، ان ذروں کا، اس سورج کا، اس چاند کا، اس شجر کا، اس حجر کا، اس پروت کا، اس آکاش کا، اس دھرتی کا، اس سمندر کا، ان پانیوں کا، ان آگ کا، ان ہواؤں کا، سب کا پیدا کرنے والا موجود ہے. اور وہ یہ سب پیدا کیے گئے ہیں اور ان کا خالق، ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے جسے ہم اپنا پالنہار، جنہیں اپنا مالک، اپنا رب، جسے ہم اللہ کہتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں پوجی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ ذرے، یہ آفتاب، یہ چاند، یہ سورج سب اللہ کے تابع اور فرمانبردار ہیں. یہ سب مسلمان ہیں، اس لیے تم ان کو پوجتے ہو، اس لیے تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. نہیں، اس کی عبادت کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کے گن گاؤ، جس کے گن یہ پیڑ گاتے ہیں، جس کے گن یہ سورج، یہ چاند، یہ آکاش، یہ دھرتی، یہ چندرما، یہ زمین، یہ سب کچھ جن کے گن گاتے ہیں، جن کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اے دنیا کے پجاریوں، اے دنیا کی چیزوں کو پوجنے والوں، تم سب اسی کے گن گاؤ، اسی کی تسبیح بیان کرو، اسی کو اپنا خالق، اسی کو اپنا پروردگار سمجھو. کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ کون ہے؟ بولو، مسلمان. مسلمان کہتے ہیں کس کو؟ مسلمان تابع دار کو، فرمانبردار ہی کو مسلمان کہتے ہیں. ورنہ عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کا پیدا کرنے والے کا تابع دار، فرمانبردار ہوتا ہے. اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی خواہش کچھ نہیں ہوتی ہے. ساری خواہشات، ساری مرضیات رب ذوالجلال کے فرمودات کے سامنے خلاص ہو جاتی ہیں. اسی کا فرمانبردار ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اے کائنات کے لوگوں، سنسار کے باسیوں، دنیا کے رہنے بسنے والوں، سنو، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار وہ ذات ہے جس نے اس زمین آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا. کتنے دن میں؟ 6 دن میں. زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہوا، بلند ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ اکبر. راتوں کو پیدا کرتا ہے، دن کو پیدا کرتا ہے. رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے. والشمس والقمر، وہ رب وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے اور جس نے چاند کو پیدا کیا ہے. والنجوم، اور یہ ستارے اسی نے بنائے ہیں. مسخرات بامرہ، اسی کے تابع دار ہیں، اسی کے فرمانبردار ہیں. الا له الخلق والامر، سن لو، اسی کا حکم چلنے والا ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے. جب چاہتا ہے جس چیز کو پیدا فرماتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ذات ہے اس اللہ کی جو ساری کائنات کا تنہ تنہا پالنہار. اللہ رب العزت نے اسی طرح قرآن کریم میں سورہ فصلت آیت نمبر 37، اور یہ اوپر والی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 54 ہے، اور یہ سورہ فصلت آیت نمبر 37. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ کی نشانیاں، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس سورج کو دیکھو، اس چاند کو دیکھو، اس شب اور روز کی آمد کو دیکھو، رات اور دن کے آنے اور جانے کو دیکھو. یہ کون لاتا ہے اور کون نکالتا ہے سورج کو، کون ڈبوتا ہے پھر رات آتی ہے. یہ چاند اور ستاروں کو دیکھو، یہ رات کے آنے جانے کو دیکھو. لا تسجدوا للشمس، یہ سب پیدا کیے ہوئے ہیں. اس لیے ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن،
بلکہ اس ایک اللہ کے سامنے اپنے شیش کو جھکاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر در حقیقت میں تمہیں ایشور کی تپسیا کرنی ہے، اللہ کی پوجا کرنی ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے، تو در حقیقت یہ سب مخلوقات ہیں، ان کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکاؤ، ان کے سامنے پرارتھنا نہ کرو، ان کے سامنے دعائیں نہ کرو، ان سے ہاتھ نہ جوڑو، ان سے اپنی بنتی، اپنی چوری، اپنی مصیبتیں، اپنے مشکل کشا ان کو نہ سمجھو، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے تم اسی کی عبادت کو بندے ان کو سجدے وغیرہ۔ دوستو اور بھائیوں، یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ آرڈرز ہیں، یہ وہ بیانات ہیں، یہ وہ شکشائیں ہیں، یہ قرآنی بیانات ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں اور ساری دنیا کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، یا اپنی نسبت جو اسلام کی طرف کرتے ہیں انہی کے لیے نہیں، بلکہ ہر دین، ہر ملت، ہر دھرم والے کے سامنے یہ پیغام ہے اللہ عز و جل کا۔ جو ان تعلیمات کو تسلیم کرے وہ اسے اور ان تعلیمات کے سامنے گردن جھکائیں، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو انکار کر دیتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں۔ اور ایک جماعت اور ہے جو مانتے ہیں مگر اللہ کا ساجیدار بناتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے زندگی دینی ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، وہ مانتے ہیں، لیکن ساجیدار اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، ہم ان سے بھی لیں گے، ہم ان سے بھی لیں گے، ارے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، وسیلہ ہیں اللہ کے دربار میں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ مشرک۔ تو ایک ہوئے مسلمان، ایک ہوئے کافر، اور دوسرے ہوئے ایک جماعت اور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی، اور وہ جماعت وہ ہے جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، ظاہری طور پر تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل ان کا تمہارے ساتھ نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق، جن کا زبان ان کے عمل کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں ان نشهد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں سچا ہے، آپ اللہ سچا ہے، اللہ نے پیدا کیا، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن بباطن کو دل کے اندر کچھ اور، ان کی زبان، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار کی گواہی نہیں دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام گروہ قیامت تک رہیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ کشمکش کفر کی، اسلام کی، شرک کی، منافقین کی ہر دور میں رہی ہے اور یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ یہ تمام پارٹیاں پہلے بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہے گی، مگر ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ ان میں سچے دین کا حامی کون ہے؟ سچے دین کو جاننے والا، پہچاننے والا، سچے دین کو ماننے والا کون ہے اور اس کے اندر جھوٹا کون ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ جناب عالی جو قرآن کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے، جو نبی کی احادیث کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے، وہ سچے دین والا ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ جھوٹے دین والے۔ اور واقعی آپ کا جواب صحیح بھی ہے، اور آپ کو بحیثیت مسلمان یہی کہنا بھی ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اور دنیا والوں کو اس سچے دین اسلام کی طرف ہماری آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اسی سچے دین کو سمجھو، جانکاری حاصل کرو، اس کا علم حاصل کرو، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، اور پھر اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ پر میرے بھائیوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اور آپ حضرات بھی میری بات کو سمجھیں گے کہ جو اجالوں کے راہی تھے وہ اندھیروں کے ہم سفر بن گئے، جو لوگوں کے رہنما اور رہبر تھے آج محکومیت اور غلامی نے ان کے ضمیر کو بے ضمیر بنا دیا ہے، جو لوگ لوگوں کے مسیحا تھے آج خود مریض ہو گئے، جو لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے آئے تھے آج وہ خود جہنم کی راہوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، جو لوگوں کے دردوں کا علاج کرنے والے تھے آج وہ خود بیمار پڑے ہوئے ہیں، آج جو لوگوں کو جگانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، جن کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم وہ امت ہو، تم کو اس لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ آج وہ امت کا کثیر طبقہ
भला बजाय इसके कि भलाइयों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके, वो खुद बुराइयों के अंदर, शिर्क के अंदर, बिदात के अंदर, जहन्नम की राहों पे रवा दवा है और उसी को दीन समझा हुआ है और उसी को इस्लाम समझा हुआ है। वो मुसलमान जिसे ये तालीम दी गई थी कि अपने रब, अपने अल्लाह को ना भूलना, उसको पहचानना और उसको पहचान कर उसकी इबादत व बंदगी करना, आज वो मुसलमान उससे मुंह फेर चुका है। वो मुसलमान जिसे यह तालीम दी गई थी कि तुम अल्लाह के साथ किसी भी मखलूक को, चाहे वो बड़ी से बड़ी मखलूक हो या छोटी से छोटी मखलूक हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ किसी को शरीक व सहीह या साझीदार या उसका पार्टनर न बनाना, उसकी जात हो या उसके सिफात हो या उसके अस्मा हो या उसके इबादत सहीहा हो, किसी में भी किसी को शरीक न बनाना। आज शैतान खुद मुसलमानों की सफों में उनकी शक्ल सूरत अख्तियार करके बैठकर, दाखिल होकर और मुसलमानों में अक्सर को मुशरिक बना रहा है और बना चुका है, बना भी रहा है और बना भी चुका है, काफिर तक बना चुका है। अल्लाह अकबर। वलियों के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, सालिहीन के नाम पर, नबियों के नाम पर, शुहदा के नाम पर आंखों पर अकीदत और मोहब्बत की ऐसी पट्टी शैतान ने बांधी हुई है कि अल्लामा वल हफीज न इनकी नजरों में कुरान की कोई वैल्यू रह गई, कुरान की कोई वैल्यू और अहमियत रह गई और न इनकी नजरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के कोई वैल्यू या उसकी कोई अहमियत रह गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन मुसलमानों को यह हुक्म दिया था कि वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, ये मसाजिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के सिवा किसी को न पुकारना। आज वो मुसलमान उठते बैठते किसको पुकार रहा है? अल्लाह को छोड़कर न जाने किन किन लोगों के नारे लगा रहा है। या अली मुश्किल कुशा, या गौस मदद, या ख्वाजा, या सुल्तान बाहू, या पाक बटन, या फला, या पीर, या फलाने, या हजरत, या फला, न जाने किन किन लोगों को उसने मुश्किल कुशाई के लिए पुकारना शुरू कर दिया है। इमदाद देने वाला, इस्तिगासा, इस्तिआना, मदद, तलब, पनाह, सब कुछ ये मुसलमान तलब करता है। उनके नाम के नजर नियाज मानता है, उन्हें मुश्किल कुशा और हालत रवा समझता है। कब्रों, मज़ारों, शद्दों, पंजों, अलमों, चबूतरों और चौखटों, जर्रों तक को चूमता है, अस्तगफिरुल्लाह, सजाता है, संवारता है। पास की खपच्चियां और जनाब आली मुर्गे, बकरे, मिठाइयां, नारियल, जलेबियां और सब कुछ के सदके उतारता हुआ नजर आ रहा है ये मुसलमान हमारे मुल्कों के अंदर। हाय अफसोस, अब यही सब इस्लाम की पहचान बन गए। यही जो मुशरिकों के अमाल थे, यही जो कुफार के अमाल थे, यही जो शैतानों के अमाल थे, आज मुसलमानों के अमाल बनकर इस्लाम का सच्चा पक्का लेबल बन चुके हैं, इस्लाम की शनाख्त और पहचान बन चुके हैं। और जो असली इस्लाम था, जो सच्चा दीन था, हकीकी दीन था, आज वो आम मुसलमानों की निगाहों से ओझल हो चुका है, बल्कि उसे कुफ्र समझा जाने लगा है। कितनी बड़ी बदनसीबी है मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, इस बात का रोना। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्न अस्दक़ल कलाम कलामुल्लाह, सबसे ज्यादा सच्ची बात अगर इस कायनात में किसी की है तो कौन है? वो अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है कुरान करीम। वख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन तालीम और सबसे बेहतरीन हिदायत अगर इस दुनिया में किसी की है तो वो एक जात है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारी कायनात को पल्ले में रख कर तौला गया। मेरे नबी ने फरमाया कि दो फरिश्ते आए और दोनों ने कहा, ये सोने वाला जो सो रहा है इसको 10 आदमियों के मुकाबले में तौलो। कहते हैं कि एक तराजू पर मुझे रखा गया और दूसरे पल्ले पर 10 आदमियों को रखा गया, मेरा वजन उनसे भारी हो गया। फिर कहा गया 100 आदमियों को रख के तौलो और देखो मोहम्मद का वजन कितना होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि 100 आदमियों को रख के तौला गया, फिर भी मेरा वजन सबसे ज्यादा रहा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फिर 1000 के मुकाबले में तौला गया, फिर भी मेरा वजन सबसे ज्यादा रहा। 1000 नहीं, कहने वाले ने कहा इस शख्सियत की बड़ी अजीमुशान शान है, इसको पूरी दुनिया के मुकाबले में तोलो। नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया के इंसो जिन को तराजू के एक पल्ले पे रखा गया और मुझे तने तनहा एक पल्ले पे रखा गया, फिर भी मेरा वजन सबसे भारी रहा। ये मेरे हबीब की शान है, ये मेरे नबी मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। और आप क्या समझ रहे हो, जिस्म तौला जा रहा था, गोश्त और पोस्ट तौला जा रहा था, अल्लाह के नबी के जिस्म के चमड़े तौले जा रहे थे, खून और गोश्त और पोस्ट से बना हुआ वो मुजस्समा नबूवत का तौला जा रहा था। नहीं, नबी की अज़मत चुन रही थी और दुनिया को ये बतलाना
کے لوگوں، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، تنہ تنہا تمہارے نبی کی بات اگر آ جائے تو ساری کائنات سے منہ پھیر لینا، میرے نبی کی باتوں کو تسلیم کر لینا۔ یہ وہ عظیم الشان نبی آیا ہے تمہارے درمیان۔ فإن خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اور سب سے سچی ہدایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اے لوگوں، اے نبی کے پیاری پیاری امت کے لوگوں، سچے اور جھوٹے کے اندر تمیز پیدا کرو، پہچان پیدا کرو۔ سب سے پہلا سبق اور یہی درس ہم تم کو دینا چاہ رہے ہیں کہ سچے اور جھوٹے کے اندر تمیز پیدا کرو۔ یہ دنیا فطروں کی آماج گاہ بن چکی ہے، کوئی چیز بغیر ملاوٹ کے میسر نہیں آتی، چاہے دین ہو یا دنیا، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ، دین میں بھی ملاوٹ دنیا کے اندر۔ تو آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی ملاوٹیں چل رہی ہیں، کتنے گھپلے چل رہے ہیں، اور لوگ کس کس طرح سے دنیا کو بٹورنے میں لگے ہیں۔ نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے۔ دین ہی کچھ ایسے بھی شیطان صفت لوگ امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں جو حق اور باطل کے درمیان ملاوٹ کر کر کے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جس طرح یہود و نصارہ نے حق اور باطل کو ملا کر کے امت دنیا کے سامنے رکھا تھا، اور اللہ کو قرآن میں یہ بتلانا پڑا، یا اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بتلائی، کیا بتلائی؟ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس، یہ حق اور باطل کی آمیزش کر کے ملا کر کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ حرام چیز کھا رہے ہیں، لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، الو بنا کے اپنا جہنم بھر رہے ہیں۔ بہت سارے مولوی، بہت سارے علماء، بہت سارے صوفیہ، بہت سارے پیر، بہت سارے رہبان، بہت سارے احبار، بڑے بڑے یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس لیے پہلا سبق یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر سچی بات بھلا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ لوگوں، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ دیکھو یہ بات کس کی کر رہا ہے، یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو اور دلائل اور براہین کے ساتھ موجود ہو، اس کی مان لو، اور اگر اللہ رسول کی بات نہ ہو تو پھر اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھو۔ بھائیو، تمہیں معلوم ہے کہ قوم نوح کیسے گمراہ ہوئی؟ بتاؤ، قوم نوح کیسے گمراہ ہوئی؟ تمہیں پتا ہے؟ نوح علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک نہ کوئی کافر تھا دنیا میں، نہ کوئی مشرک تھا۔ یہ بات پلے بات ہوئی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک نہ کوئی کافر تھا دنیا میں، نہ کوئی مشرک تھا، سارے کے سارے سب مسلمان تھے۔ سب کے سب کون تھے؟ کفر یا شرک داخل ہوا کہاں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے داخل، اور جب ان کے اندر شرک داخل ہوا، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ولا نصرا، حضرت نوح کتنے سال تک پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے توحید کی؟ 950 برس، 950 برس، 50 کم 1000 برس۔ اللہ اکبر! کس کی دعوت دیتے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت و پوجا کرتے ہیں؟ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تفسیر بخاری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ ود، یہ سوا، یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ 5 پنجتن پاک جو تھے، یہ اس دور کے سب سے بڑے ولی اور صالحین لوگ تھے جو ایک کٹیا کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی اپنی مجلس تھی، ان کی اپنی بیٹھک تھی، وہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، اور لوگ ان سے جاتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، ان سے محبتیں کرتے تھے، بڑے نیکوکار تھے اس قبیلے کے، اس قوم کے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان آیا، اور شیطان نے کہا کہ یہ بڑے صالح لوگ تھے، نیک تھے، قبیلے خاندان کے، ملک کے بڑے بڑے بزرگ تھے، اب وہ تو مر گئے، تم ان سے ہدایتیں لیتے تھے، تعلیمات لیتے تھے، حلال حرام کی تمیز ہوتی تھی، اب یہ مر گئے، یہ خانقاہ ٹوٹ جائے گی، یہ کٹیا ٹوٹ جائے گی، ایسا کرو کہ ان کی یادگار کو کم از کم بنا لو، یادگار رکھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیسے یادگار رکھیں؟ اب وہ شیطان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی آیا ہوگا، فرنیچر بن کر کے آیا ہوگا؟ ہاں بھائی، کہتے ہیں نا کہ جس سے جو کام کروانا ہوتا ہے آدمی اسی لیول کا بن کر کے اس کے سامنے جاتا ہے تب کام ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے کسی کو اگر گمراہ کرنا ہو
کسی کو مس گائڈ کرنا ہو تو اسی لیول کا بننا پڑتا ہے. جیسے شیطان حضرت آدم کے پاس کیا کہا جا کر کے کہتا ہے کہ آدم سنو، اللہ نے جس درخت سے تمہیں منع کیا ہے نا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، وہ کیوں منع کیا؟ وہ اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم بادشاہ نہ بن جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہو، کیونکہ اگر تم کھا لو گے درخت کو تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے. تو کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہیں میں لا کر کے کھلا دوں تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں؟ دیکھیں دھوکہ کیسے. اور کہتا ہے الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. دیکھو یہ بھی میں آپ کو نکتہ بتاتا ہوں کہ برائی کو سب سے حسین انداز میں اگر دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہے، برائی کو کسی خوبصورت انداز میں اچھا نام دے کر کے اگر کسی نے پیش کیا ہے سب سے پہلے تو وہ شیطان لعین. اس درخت کو جو حرام شجر ملعونہ، وہ پیڑ جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس کے قریب جانے سے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب تک نہ جانا ورنہ ظالم میں سے ہو جاؤ گے. رب نے منع کیا تھا. اس درخت کو شجرہ خلد لقب دے رہا ہے، جنت کا پیڑ. کس نے؟ شیطان لعین. اور کہا میں قسم کھاتا ہوں اور میں تمہارے لیے نصیحت لے کر کے آیا ہوں. اتنی بڑی زور زبردست کر کے اس آیت کریمہ کی تعبیر کی ہے اور کہا میں لا کے تم جنت میں ہمیشہ آ جاؤ. اور نتیجہ وہ ہوا کہ ہم آج انہی کی ذریعے سے یہاں موجود ہیں. تو بیان ہی اسی طرح سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شیطان بالکل نہ سے بالکل محب بن کر کے، دوست بن کر کے گیا تھا اپنے آدم کے پاس. ایسے ہی دوست بن کر کے آ کر لوگ گمراہ کرتے ہیں. ایسے ہی شیطان بھی قوم نوح علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے کہا ہم تو کچھ نہیں، بس اس جگہ کو ذرا گھیر گھار دو اور بس اس کو یادگار کے طور پہ قائم رکھو. جناب عالی گھیر گھار دیا لوگوں نے. بات صحیح ہے بھائی، بزرگ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ ان کا بنگلہ تھا، چلو صحیح بات ہے، گھیر گھار کیا. پھر دوسری دفعہ شیطان آیا کچھ دنوں کے بعد، جب وہ نسل ختم ہو گئی، بڈھے مر گئے، تو دوسری جب نسل آئی تو نے کہا کہ دیکھو یہ دیواروں وغیرہ کی نہیں ہے، ایسا کرو یہ تمہارے بزرگوں کی جگہیں تھی، تمہارے باپ دادے یہاں گھیر گھار کے رکھے تھے، یہاں پتھر وغیرہ لا کے رکھ دو تاکہ یہ نہ گرے. یہاں سے کوئی ہٹائے نہیں، پتھر لا کے گاڑ دو. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض لوگ اپنے ماں، اپنی باپ، اپنے بچوں کی بڑی محبت کرتے ہیں، تو کوئی جس کے پاس زیادہ مال ہوتا تو پکی قبر بنوا دیتا ہے. نہیں کسی کے پاس نہیں تو لا کے باقاعدہ جناب علی خوبصورت سا پتھر، خوبصورت سا شیر اور باقاعدہ وہ سرحانے لا کے گاڑ دیتا ہے تاکہ نشانی رہے میرے باپ کی یا میرے بھائی کی یا میری بیوی کی قبر کی. جبکہ یہ تمام سب جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. البتہ کوئی پتھر وتھر رکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے نہیں، لیکن یہ کتبے وغیرہ لکھانا یا مزار پختہ قبریں بنوانا یہ تمام سب حرام ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں، کیونکہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ دیکھو قوم نوح میں شرک کیسے آ رہا. جب دوسری نسل آئی تو اس نے کہا کہ پتھر وغیرہ رکھ دو، ایسا کہا تو یہاں پہ انہوں نے پتھر ڈال دی. وہ نسل جب ختم ہو گئی تو تیسری نسل آئی، تو تیسری نسل سے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بزرگ جو تھے باپ وغیرہ یہ تھے، اٹھتے تھے، اور جہاں بزرگوں کی نشانیاں ہیں یہ جہاں کچھ چڑھائے وڑھائے بھی چڑھاتے تھے، اب اس کی شکل و صورت بھی تھوڑی بناؤ تاکہ ان کی شکلیں یاد رہیں. انہوں نے کہا ان کی شکلیں کیا تھیں؟ شیطان کو تو پتہ ہی تھا خبیث کو. اس نے تصور دیا ایک سے ایک شکل، جیسے آج ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ، ہر جگہ جو یہ کفار، یہ جو غیر مسلمین ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر پوج رہا ہے نا، کوئی عزیر ابن اللہ کی، تو کوئی مریم کی تصویر پوج رہا، کوئی لکشمی کی تصویر بنایا ہوا، کوئی کسی کی. یہ تصور، شکل اور خیال. اور جیسے ہمارے یہاں لوگ تازیوں کے اوپر دلدل وغیرہ بناتے ہیں تو اس کی بھی شکل صورت بناتے ہیں، ایک خیالی تصور. انہوں نے اس کو تصور دیا کہ اس طرح سے تم بناؤ. انہوں نے اس پتھر کو تراشا ہو. جناب عالی تیسری نسل میں اس نے شرک جیسی اس خباثت کو ڈالا. تیسری نسل. آپ سوچو کہ وہ ایک قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے برس تک اس نے انتظار کیا ہوگا شیطان نے، اور کتنی حکمت اور کتنی دانائی کے ساتھ اس نے جو ہے یہ چال چلی کہ 300 برس یعنی تیسری نسل میں جا کر کے اس نے جو ہے اس امت کو، نوح علیہ السلام کی امت کو گمراہ کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نوح دعوت دیتے رہے 50 کم 1000 برس، لیکن کشتی جب بنی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، نوح نے بددعا کی تو وہ لوگ کہ بیٹا بھی مسلمان نہ بن سکا. بیٹا بھی، بولو، بیٹا بھی مسلمان. نبی کے گھر میں شیطان اور شیطان کے گھر میں نبی، یہ کس کی
خلقت ہے. یہ اللہ وہ جو چاہے بغیر باپ کے اور ماں کے آدم کو پیدا کرے, بغیر ماں کے حوا کو پیدا کرے, اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرے, اور ماں اور باپ سے ہم کو اور تم کو پیدا کرے. یہ اس کی مرضی, اس کی خلقت, اس کی شان ہے, اس کی عظمت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. غرض اس طرح سے قوم نوح گمراہ ہوئی اور یہ پانچوں پنجتن پاک کی پرستش شروع. اور آج بھی پانچوں پنجتن پاک موجود ہیں ہمارے ملکوں کے اندر, ہندوؤں کے ہاں بھی, ہم مسلمانوں کے ہاں. وہ پانچ پنجتن ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ پانچ قوم نوح کے اندر جب بت پرستی کی ابتدا, بزرگ پرستی کی ابتدا, اور ہمارے اندر بھی پانچ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا والحاطمہ, کہتے ہیں ہمارے پانچ مشکل کشاں ہیں, اطفی بہا جن کے ذریعے سے بجھاتے ہیں ہم حر الوبا والا وباؤں کے چلن کو اور اس کی تپش کو اور اس کے آگ کو دور کرتے ہیں. کون کون؟ المصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, والمرتضیٰ حضرت علی, وابناہما اور ان کے دونوں بیٹے, کون؟ علی کے دونوں حسن اور حسین, والفاطمہ. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ, یہ پانچ ہیں جن کے ذریعے سے ہم مشکلات کو دور کرتے ہیں. اور ہندوؤں کے ہم سنو, رام ہے, لکشمن ہے, سیتا ہے, اور کون ہے؟ لو ہے اور کش ہے. لو اور کش, یہ پانچ پنجتن پاک ان کے یہاں بھی. ود اور سوا قوم نوح میں بھی پانچ پنجتن پاک تھے. آج بھی مسلمانوں کے درمیان دیکھیں کہ کس طرح سے گھسیڑا گیا ہے کفر کو تمہارے درمیان, خلط ملت کر کے حق و باطل کی آمیزش کے ساتھ کس طرح دنیا کے سامنے رکھا گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں میرے عزیز اور نہیں؟ اس طرح سے قوم نوح گمراہ ہوئی اور 50 کم 1000 برس تک حضرت نوح دعوت توحید دیتے رہے, لیکن وہی لوگ مسلمان ہوئے جو کشتی میں آئے, باقی اللہ تعالیٰ نے سب کو ملا کو برباد کر. ٹھیک ہے, وہاں سے. اور پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام, ان سے پہلے جو لوگ آئے دین کی تعلیم کے لیے سارے نبی تھے, رسول کوئی نہیں تھا. لیکن نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں, وہاں سے رسالت کی ابتدا ہوتی ہے, اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. کئی ہزار رسل اور انبیاء اس بیچ میں تشریف لائے. نوح علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی, شرک کی ابتدا ہوئی, اور وہیں سے گمراہیت کی کا آغاز ہوا. اچھا جناب علی, یہ ہوا ان کا دور ختم ہوا مہم, اس کے بعد سے شرک شروع ہوا دنیا کے اندر. تو اب جانے سب کچھ پوجا جانے لگا. آخر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ذرا اس تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھنا, دماغ میں بٹھا لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, توحید کی دعوت جیسے اور انبیاء علیہ السلام نے دی, آپ نے بھی دینا شروع کی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کی امت تو خیر دو ہیں, دونوں نبی کی امت ہیں, چاہے کفار ہیں وہ بھی نبی کی امت ہیں, ہمارے نبی کی امت ہیں, چاہے مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے نبی کی امت. جب رہا ایک وہ امت ہے جو جس نے دعوت کو قبول کر لیا, جیسے ہم اور آپ نے نبی کی دعوت کو ہم نے قبول کیا, اور ایک امت غیر اجابہ ہے جس نے دعوت کو نہیں قبول کیا, کفار اور مشرکین ہیں. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے جو مسلمان ہیں, ان کے اندر گمراہیاں کب سے شروع ہوئی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہ اس کے گمراہ ہونے کی تاریخ کب سے ہے؟ کسی کو معلوم؟ اس امت میں گمراہی جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں گمراہی تو آئی, تو اس امت میں گمراہی کیسے کب سے آئی؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں, جزاکم اللہ خیر. ہم اور آپ اپنی تاریخ بھی بھولے پڑے ہیں. قریب رہا ہے, حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے ہیں. میں کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی تاریخ بھی, بربادی کی تاریخ بھی تم بھول گئے ہو مسلمانوں. اپنی بربادی کی کم از کم تاریخ دیکھو. امت محمدیہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کرنے والی امت, جنہیں مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا, اس مسلمان میں گمراہیت کی ابتدا کب سے ہوئی, کب سے شروعات ہوئی, کون تھا گمراہ کرنے والا, کہاں سے شروع ہوئی, کیوں شروع ہوئی, کس لیے شروع ہوئی, وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا؟ سننا چاہتے ہو کہ نہیں سننا چاہتے ہو؟ سنو, اور اپنی آل اولاد تک, نسلوں تک اس کو پہنچاتے رہنا, بھولنا نہیں. یہ گمراہیت کی ابتدا. اور گمراہیت دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر,
ابھی میں نے کہا ہے کہ جیسا میزبان ہوتا ہے مہمان اسی طرح سے بن سنور کر اس کے پاس جاتا ہے کہ نہیں؟ نبی کی امت کو گمراہ کرنا ہے، کوئی معمولی چیز کو گمراہ نہیں کرنا ہے۔ وہ امت جسے خیر امت کا خطاب ملا، وہ امت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم آئے سب سے آخری میں ہیں لیکن جائیں گے ہم سب سے پہلے جنت میں، ہم سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہے۔ وہ امت جسے افضل البشر، جس امت کا نبی افضل البشر ہے، تمام بنی آدم میں سب کا سردار، نبی جتنا افضل اس کی امت بھی تمام امتیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل۔ جس طرح میرے نبی سب سے افضل، امت محمدیہ بھی تمام امتوں میں، عیسیٰ کی امت ہو، موسیٰ کی امت ہو، نوح کی امت ہو، یعقوب کسی کی بھی امت ہو، سب امتیوں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ترین اگر امت ہے تو حضرت محمد رسول اللہ۔ اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی آئے گا صفا چٹا آئے گا، یہ جبڑی چھبڑی لے کر کے آئے گا؟ نہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام کے دور میں گمراہ کر رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، جہالت کا زمانہ نہیں ہے، نبوت کو انتقال کیے ہوئے ابھی کوئی 10 12 15 20 سال گزرے ہیں، 2 برس یا 2.5 برس حضرت ابو بکر کے اور 10 یا 12 برس حضرت عمر بن خطاب کے، 14 برس حضرت عثمان کا دور آ گیا، یعنی 14 15 سال کی مدت گزری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے۔ صحابہ کرام جھلاجل مدینے اور قرب و جوار میں بھرے پڑے ہیں، موجود ہیں۔ ایسے ماحول میں گمراہیت کی بیج کون ڈال رہا ہے، کہاں سے ڈال رہا ہے، کیوں ڈال رہا ہے، کیسے ڈال رہا ہے، وہ تاریخ میں آپ کو بتلاؤں۔ اور وہاں سے جو امت ٹوٹی ہے، وہاں سے جو امت بکھری ہے، وہاں سے جو امت کے اندر تفرقے پڑے ہیں، آج تک یہ امت سدھر نہ سکی۔ سنو مسلمانوں، تمہاری تباہی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس امت کو کہاں کہاں لوٹا گیا، کیسے لوٹا گیا، اور اس امت کے ایمان اور عقیدوں کو کیسے شرک اور بدعات کی نجاستوں سے آلودہ کیا گیا۔ تم پاک و صاف طاہر مطہر تھے، دنیا کے مسیحا تھے، مگر تمہیں نجس اور ناپاک بنایا گیا، تمہارے دامنوں کو داغدار کیا گیا، ناپاک بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ کب بنایا گیا؟ کہاں بنایا گیا؟ یاد کرو دور عثمانی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، صحابی رسول، نبی خلیفہ راشد، تیسرے نمبر کے خلیفہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے داماد، اور وہ عثمان، اللہ اکبر، جن کے بارے میں نبی نے ایک وقت میں دعا کی کہ اے عثمان، اگر آج کے بعد سے تو کوئی عمل خیر کا نہ کرے پھر بھی اللہ نے جنت تجھے واجب کر دی۔ وہ عثمان جسے دیکھ کر فرشتے حیا کریں، وہ عثمان جسے دیکھ کر نبوت کو شرم آئے، ابو بکر آئے پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، ران کھول کے بیٹھے ہیں، عمر آ رہے ہیں پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، ران کھول کے بیٹھے ہیں، یہ دونوں سسر ہیں، لیکن داماد آ رہا ہے حضرت عثمان غنی تو نبوت پیر سمیٹ لیتی ہے، رانوں کو بند کر لیتی، اور اماں عائشہ کہتی ہیں میرے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، میرے حفصہ کے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن آپ کے داماد عثمان آئے تو آپ نے ران کیوں بند کر لی، پیر کیوں سمیٹ لیے؟ کہنے لگے عائشہ بھلا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے عثمان غنی۔ اس کے ہاتھوں پر جب ذلیل یہودیوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کا مقابلہ تلواروں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، آمنا سامنے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ان ذلیل یہودیوں نے جس طرح ان کی شروع سے اور پہلے سے یہ خطرناک، اور اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کا خطاب ان کو دیا، ان کے اوپر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی مہر لگائی کہ جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے ذلت و رسوائیاں ان کے اوپر تھوپی رہیں گی، یہ ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جن کے اوپر داؤد کی لعنت ہے، سلیمان کی لعنت ہے، تمام انبیاء اور زمین اور آسمان کی لعنت ہے۔ جب ان ذلیل یہودیوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ہتھیار ہاتھ نہ چل سکا، سازشیں رچتے رہے کبھی نبی کو مارنے کی، کبھی صحابہ جب کچھ نہ ہو سکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر ان کی گوشت مالی فرمائی، پھر دور عمر فاروق اعظم آیا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے جزیرۃ العرب سے ان خبیث یہودیوں کو نکالا اور باہر کیا، تو پھر ان کا کچھ نہیں، بس چل پڑا، ململہ بنبناتے رہے، داؤ پیچ کرتے رہے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی، تو دور فاروقی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی، دور عثمانی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی۔ ایک شخص ابن السودا ابن عبداللہ ابن سبا، اس کا نام بڑا عبداللہ نام رکھا، اس نے نام بھی بڑا پیارا رکھا، احب الاسماء الی اللہ،
جو اللہ کے یہاں سب سے پاکیزہ اور پیارا نام ہے عبداللہ، وہ نام اس نے اپنے لیے چوائس کیا۔ یہودیوں نے سازش کی اور ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ تم مسلمان ہو، اور پھر کسی طرح سے اب وہ پوری پلاننگ کے تحت، پوری سازش کے تحت وہ شخص آیا۔ سوچنے کی بات ہے، صحابہ کرام اللہ اکبر، جو پل پل کی خبریں رکھنے والے دور رس مومنین صالحین، جن کی جنت کی خوشخبریاں آسمانوں سے اترے، وہ تمام سب موجود ہیں۔ ان کے بیچ میں ایک تیسرا آ رہا ہے، یہودی، لیکن کیا بن کر کے؟ کوئی معمولی رہا ہوگا، وہ معمولی نہیں رہا ہوگا، وہ تو صحابہ سے بھی، صحابہ کرام بھی اسے دیکھ کر رشک کرتے رہے ہوں گے، اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا، اتنا باعمل، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، سب کچھ اس نے ظاہر کیا ہوگا۔ تصور کرو ذرا، تصور کرو ذرا، اور وہ تمہارے گھر میں چوری کرنے آ رہا ہے، نبوت کے دامن میں داغدار نبوت کی امت، نبی کی امت کو کرنے آ رہا ہے، ایسے نہیں آیا ہوگا وہ یہودی کا بچہ، وہ خبیث آیا ابن سبا، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کی اور اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارکان ایمان، ارکان اسلام، سب کچھ کا، نماز، سب کچھ ظاہر ہے ان کے پیچھے بیعت کی، ان کے ہاتھ، جن کے ہاتھ پر، جن کے جنت کی خوشخبریاں دی جائیں۔ آج تو تم نہ جانے کن کن گنہگار ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں بیعت کر کے کہتے ہو جنت کی ٹکٹ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ جاتے ہو، جی ہمارے پیر فلانے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ جنت میں جائیں گے تو ہم نے بیعت کی ہے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ دیکھو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے یہ بندہ، عبداللہ اس کا نام ہے، نماز بھی اس کی ویسے ہی، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، صحابہ کے درمیان چلنے پھرنے والا اس کا شاگرد ہے، رشید بنا ہوا۔ اب سنو جناب عالی اس نے کیسے گمراہ کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے علم کے تقوی کے پرہیزگاری یہودی کا بچہ تھا، وہ جینیس، بہترین مائنڈ والا بھیجا گیا ہوگا، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی للو منجو نہیں بھیجا گیا ہوگا، بہترین آدمی بھیجا گیا ہوگا، ان کے درمیان جو سب سے باعلم اور باصلاحیت رہا ہوگا، اس کو بھیجا گیا ہوگا، بھیجا گیا۔ اور اس طرح سے اس نے جب دیکھا کہ سب لوگ ہمارے وہ ہو گئے اور مسلمان اب فتح پہ فتح کر رہے ہیں، مصر بھی فتح، اور جناب عالی کوفہ بھی، عراق بھی، بصرہ بھی، شام بھی، سب مملکتیں فتح ہو رہی ہیں۔ مدینے سے وہ نکلا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، عراق گیا اور مصر گیا، اور یہاں وہ جو بیچارے جاہل قسم کے لوگ تھے، نئے نئے مسلمان جو مدینہ کہاں آ سکتے تھے، بیچارے صحابہ کرام کے دور میں بھی غربتیں اور افلاس تھے، وہاں جا جا کر کے کہا دیکھو میں فلاں ہوں، حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر کے آیا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے اور میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، بڑے تقوی، بڑے پرہیزگاریاں۔ اب اس نے اپنا ایک جاہلوں کا حلقہ بنایا، جاہلوں کا حلقہ، چند لوگ بھائی صحابہ کرام سے کون نہیں محبت کرتا، بولو کون نہیں صحابہ کرام سے، سب حلقہ بنایا، اور حلقہ بنا کر کے اس نے اب بہت سوچ سمجھ کر کے، سنو گمراہیت کا وہ بیج دیکھو کس طرح سے وہ ڈال رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، کہتا ہے غور سے سننا، پہلا عقیدہ اس نے ڈالا کہ مسلمانوں مجھے حیرت ہے تمہارے عقل و دانش پر کہ تم یہ عقیدہ تو رکھتے ہو کہ عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پر اور قیامت قریب آئے گی تو پھر وہ دوبارہ زمین میں واپس آئیں گے، تم عیسیٰ کے آنے کا عقیدہ تو رکھتے ہو، تو جو سید البشر ہو، سید ولد آدم ہو، جو نبی سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ان کے بارے میں تم یہ کیوں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ کیوں نہیں واپس آئیں؟ وہ ضرور واپس آئیں، وہ ضرور، جب عیسیٰ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی، یہ پہلا عقیدہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ بتاؤ کیسا پیارا ہے عقیدہ ہے، فوری طور پہ تقابل میں آدمی بڑھ جائے، آدمی کو پھوڑنا ہوتا ہے تو اسی پھوڑا جاتا ہے، تیرا دوست اتنا لے رہا ہے تو تو نہ اٹھ کے آ رہا ہے، تو کیوں نہیں لے رہا؟ تیرا بھائی اگر اتنے کا مستحق ہے تو تو بھی تو ان کا اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو بھی لے لے، ایسے ہی پھوڑا جاتا ہے۔ غلو، عقیدت اور محبت اس نے ظاہر کی اپنے نبی کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی اس نے نہیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا کہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ، تو پھر عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے نیچے مقام رکھتے ہیں وہ واپس آئیں گے تو ہمارے نبی کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ اب یہ تو
بڑی عجیب و غریب بات کی چاہے کا واقعی ہے کہ تو بات صحیح ہے. چاہے میں تو یوں بھی کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں جیسے آپ چلا رہے ہیں لوگ اپنے اپنے دکانداریاں اپنے چلا رہے ہیں عقیدت و محبت. ہمارے نبی یہ ہمارے نبی کو ہمارے نبی غیب بھی جانتے ہیں, ہمارے نبی حاضر و ناظر بھی ہیں, ہمارے نبی ہر مسجد میں ہیں, ہر گھر میں ہیں, مومنوں کے ہر دروازوں میں ہیں, ہمارے نبی کو سب پتا ہے, ہمارے نبی سب. اب کون انکار کرے؟ جو انکار کرے وہ وہابی ہے, وہ کافر ہے. دین ہی اسی طرح سے یہ عقیدہ یہودی کے اس بچے خبیث نے عبداللہ ابن سبا نے دیا. غلو اس نے کیا کیا؟ بولو غلو. نبی افضل ہیں اس میں کوئی شک ہے, ہمارے نبی عیسیٰ سے بھی افضل ہے کوئی شک ہے, ہمارے نبی تمام بشر میں سب سے افضل ہے کوئی شک ہے, لیکن ہمارے نبی ان کے اندر گمراہیاں کب سے شروع ہوئی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہ اس کے گمراہ ہونے کی تاریخ کب سے ہے؟ کسی کو معلوم؟ اس امت میں گمراہی جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں گمراہی تو آئی, تو اس امت میں گمراہی کیسے کب سے آئی؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں. جزاکم اللہ خیر. ہم اور آپ اپنی تاریخ بھی بھولے پڑے ہیں. قریب قریب رہا ہے, حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے ہیں. میں کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی تاریخ بھی, بربادی کی تاریخ بھی تم بھول گئے ہو مسلمانوں. اپنی بربادی کی کم از کم تاریخ دیکھو. امت محمدیہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کرنے والی امت, جنہیں مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا, اس مسلمان میں گمراہیت کی ابتدا کب سے ہوئی؟ کب سے شروعات ہوئی؟ کون تھا گمراہ کرنے والا؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ کیوں شروع ہوئی؟ کس لیے شروع ہوئی؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سننا چاہتے ہو کہ نہیں سننا چاہتے ہو؟ سنو اور اپنی آل اولاد تک, نسلوں تک اس کو پہنچاتے رہنا, بھولنا نہیں. یہ گمراہیت کی ابتدا. اور گمراہیت دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر, ابھی میں نے کہا ہے کہ جیسا میزبان ہوتا ہے مہمان اسی طرح سے بن سنور کر اس کے پاس جاتا ہے کہ نہیں؟ نبی کی امت کو گمراہ کرنا ہے, کوئی معمولی چیز کو گمراہ نہیں کرنا ہے. وہ امت جسے خیر امت کا خطاب ملا, وہ امت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم آئے سب سے آخر میں ہیں لیکن جائیں گے ہم سب سے پہلے جنت میں, ہم سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہے. وہ امت جسے افضل البشر, جس امت کا نبی افضل البشر ہے, تمام بنی آدم میں سب کا سردار, نبی جتنا افضل اس کی امت بھی تمام امتیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل. جس طرح میرے نبی سب سے افضل, امت محمدیہ بھی تمام امتوں میں, عیسیٰ کی امت ہو, موسیٰ کی امت ہو, نوح کی امت ہو, یعقوب کسی کی بھی امت ہو, سب امتیوں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ترین اگر امت ہے تو حضرت محمد رسول اللہ. اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی آئے گا صفا چکا آئے گا, یہ جبڑی چھبڑی لے کر کے آئے گا؟ نہیں. اور وہ بھی صحابہ کرام کے طور میں گمراہ کر رہا ہے. وہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے, جہالت کا زمانہ نہیں ہے, نبوت کو انتقال کیے ہوئے ابھی کوئی 10, 12, 15, 20 سال گزرے ہیں. 2 برس یا 2.5 برس حضرت ابو بکر کے, اور 10 یا 12 برس حضرت عمر بن خطاب کے, 14 برس حضرت عثمان کا دور آ گیا. یعنی 14-15 سال کی مدت گزری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے. صحابہ کرام جھلاجل مدینے اور قرب و جوار میں بھرے پڑے ہیں, موجود ہیں. ایسے ماحول میں گمراہیت کی بیج کون ڈال رہا ہے, کہاں سے ڈال رہا ہے, کیوں ڈال رہا ہے, کیسے ڈال رہا ہے, وہ تاریخ میں آپ کو بتلاؤں. اور وہاں سے جو امت ٹوٹی ہے, وہاں سے جو امت بکھری ہے, وہاں سے جو امت کے اندر تفرقے پڑے ہیں, آج تک یہ امت سدھر نہ سکی. سنو مسلمانوں, تمہاری تباہی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. اس امت کو کہاں کہاں لوٹا گیا, کیسے لوٹا گیا, اور اس امت کے ایمان اور عقیدوں کو کیسے شرک اور بدعات کی نجاستوں سے آلودہ کیا گیا. تم پاک و صاف طاہر مطہر تھے, دنیا کے مسیحا تھے, مگر تمہیں نجس اور ناپاک بنایا گیا. تمہارے دامنوں کو داغدار کیا گیا, ناپاک بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ کب بنایا گیا؟ کہاں بنایا گیا؟ یاد کرو دور عثمانی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. صحابی رسول, نبی خلیفہ راشد, 3 نمبر کے خلیفہ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے داماد, اور وہ اس
عثمان اللہ اکبر، جن کے بارے میں نبی نے ایک وقت میں دعا کی کہ اے عثمان اگر آج کے بعد سے تو کوئی عمل خیر کا نہ کرے پھر بھی اللہ نے جنت تجھے واجب کر دی۔ وہ عثمان جسے دیکھ کر فرشتے حیا کریں، وہ عثمان جسے دیکھ کر نبوت کو شرم آئے، ابو بکر آئے پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، ران کھول کے بیٹھے ہیں، عمر آ رہے ہیں پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، ران کھول کے بیٹھے ہیں، یہ دونوں سسر ہیں، لیکن داماد آ رہا ہے حضرت عثمان غنی تو نبوت پیر سمیٹ لیتی ہے، رانوں کو بند کر دیتی۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں میرے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، میرے حفصہ کے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن آپ کے داماد عثمان آئے تو آپ نے ران کیوں بند کر لی، پیر کیوں سمیٹ لیے؟ کہنے لگے عائشہ بھلا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے عثمان غنی۔ اس کے ہاتھوں پر جب ذلیل یہودیوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کا مقابلہ تلواروں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، آمنا سامنے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ان ذلیل یہودیوں نے جس طرح ان کی شروع سے اور پہلے سے یہ خطرناک، اور اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کا خطاب ان کو دیا، ان کے اوپر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی مہر لگائی کہ جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے ذلت و رسوائیاں ان کے اوپر تھوپی رہیں گی، یہ ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور جن کے اوپر داؤد کی لعنت ہے، سلیمان کی لعنت ہے، تمام انبیاء اور زمین اور آسمان کی لعنت ہے۔ جب ان ذلیل یہودیوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ہتھیار ہاتھ نہ چل سکا، سازشیں رچتے رہے کبھی نبی کو مارنے کی، کبھی ساور، جب کچھ نہ ہو سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر ان کی گوشت مالی فرمائی، پھر دور عمر فاروق اعظم آیا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے جزیرۃ العرب سے ان خبیث یہودیوں کو نکالا اور باہر کیا، تو پھر ان کا کچھ نہیں، بس چل پڑا، ململہ بنبناتے رہے، داؤ پیچ کرتے رہے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی، تو دور فاروقی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی، دور عثمانی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی۔ ایک شخص ابن السودا ابن عبداللہ ابن سبا، اس کا نام پڑا، عبداللہ نام رکھا، اس نے نام بھی بڑا پیارا رکھا، احب الاسماء الی اللہ، جو اللہ کے یہاں سب سے پاکیزہ اور پیارا نام ہے عبداللہ، وہ نام اس نے اپنے لیے چوائس کیا۔ یہودیوں نے سازش کی اور ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ تم مسلمان ہو، اور پھر کسی طرح سے اب وہ پوری پلاننگ کے تحت، پوری سازش کے تحت وہ شخص آیا۔ سوچنے کی بات ہے، صحابہ کرام اللہ اکبر جو پل پل کی خبریں رکھنے والے، دور رس مومنین صالحین جن کی جنت کی خوشخبریاں آسمانوں سے اترے، وہ تمام سب موجود ہیں، ان کے بیچ میں ایک تیسرا آ رہا ہے یہودی، لیکن کیا بن کر کے؟ کوئی معمولی رہا ہوگا، وہ معمولی نہیں رہا ہوگا، وہ تو صحابہ سے بھی، صحابہ کرام بھی اسے دیکھ کر رشک کرتے رہے ہوں گے، اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا، اتنا باعمل، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، سب کچھ اس نے ظاہر کیا ہوگا۔ تصور کرو ذرا، تصور کرو ذرا، اور وہ تمہارے گھر میں چوری کرنے آ رہا ہے، نبوت کے دامن میں داغدار نبوت کی امت، نبی کی امت کو کرنے آ رہا ہے، ایسے نہیں آیا ہوگا وہ یہودی کا بچہ، وہ خبیث آیا ابن سبا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کی اور اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارکان ایمان، ارکان اسلام، سب کچھ کا، نماز، سب کچھ ظاہر ان کے پیچھے بیعت کی ان کے ہاتھ، جن کے ہاتھ پر جن کے جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی۔ آج تو تم نہ جانے کن کن گنہگار ناپاک لوگوں کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کہتے ہو جنت کی ٹکٹ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ جاتے ہو، یہ ہمارے پیر فلانے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ جنت میں جائیں گے تو ہم نے بیعت کی ہے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ دیکھو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے یہ بندہ، عبداللہ اس کا نام ہے، نماز بھی اس کی ویسے ہی، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، صحابہ کے درمیان چلنے پھرنے والا ان کا شاگرد ہے، رشید بنا ہوا۔ اب سنو جناب عالی اس نے کیسے گمراہ کیا، جب اس نے دیکھا کہ میرے علم کے تقوی کے پرہیزگار یہودی کا بچہ تھا، وہ جینیس بہترین مائنڈ والا بھیجا گیا ہوگا، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی لڈو منچو نہیں بھیجا گیا ہوگا، بہترین آدمی بھیجا گیا ہوگا، ان کے درمیان جو سب سے باعلم اور باصلاحیت رہا ہوگا اس کو بھیجا گیا۔ اور اس طرح سے اس نے جب دیکھا کہ سب لوگ ہمارے وہ ہو گئے اور مسلمان اب فتح پہ فتح کر رہے ہیں، مصر بھی فتح اور جناب عالی کوفہ بھی، عراق بھی، بصرہ بھی، شام بھی، سب مملکتیں فتح ہو رہی ہیں۔ مدینے سے وہ نکلا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، عراق گیا اور مصر گیا، اور یہاں وہ جو بیچارے جاہل قسم کے لوگ تھے، نئے نئے مسلمان جو مدینہ کہاں آ سکتے تھے بیچارے صحابہ کرام،
کے دور میں بھی غربتیں اور افلاس تھے، وہاں جا کر کے کہا دیکھو میں فلاں ہوں، حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر کے آیا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے اور میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، بڑے تقوی بڑے پرہیزگار ہیں۔ اب اس نے اپنا ایک جاہلوں کا حلقہ بنایا، جاہلوں کا حلقہ چن لو بھائی، صحابہ کرام سے کون نہیں محبت کرتا، بولو کون نہیں صحابہ کرام سے سب حلقہ بنایا، اور حلقہ بنا کر کے اس نے اب بہت سوچ سمجھ کر کے، سنو گمراہیت کا وہ بیج دیکھو کس طرح سے وہ ڈال رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، کہتا ہے غور سے سننا، پہلا عقیدہ اس نے ڈالا کہ مسلمانوں مجھے حیرت ہے تمہارے عقل و دانش پر کہ تم یہ عقیدہ تو رکھتے ہو کہ عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پر اور قیامت قریب آئے گی تو پھر وہ دوبارہ زمین میں واپس آئیں گے، تم عیسیٰ کے آنے کا عقیدہ تو رکھتے ہو، تو جو سید البشر ہو، سید ولد آدم ہو، جو نبی سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ان کے بارے میں تم یہ کیوں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ کیوں نہیں واپس آئیں؟ وہ ضرور واپس آئیں، وہ ضرور، جب عیسیٰ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی، یہ پہلا عقیدہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ بتاؤ کیسا پیارا ہے عقیدہ ہے، فوری طور پہ تقابل میں آدمی بڑھ جائے، آدمی کو پھوڑنا ہوتا ہے تو اسی پھوڑا جاتا ہے، تیرا دوست اتنا لے رہا ہے تو تو نہ گٹیا آ رہا ہے، تو کیوں نہیں لے رہا؟ تیرا بھائی اگر اتنے کا مستحق ہے تو تو بھی تو ان کا اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو بھی لے لے، ایسے ہی پھوڑا جاتا ہے۔ غلو، عقیدت اور محبت اس نے ظاہر کی اپنے نبی کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی اس نے نہیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا کہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ، تو پھر عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے نیچے مقام رکھتے ہیں وہ واپس آئیں گے تو ہمارے نبی کیوں نہیں واپس آئیں گے؟ اب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کی جائے، ان کا واقعی ہے کہ بات صحیح ہے، چاہے میں تو یوں بھی کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، جیسے آپ چلا رہے ہیں لوگ اپنے اپنے دکانداریاں اپنے چلا رہے ہیں عقیدت و محبت، ہمارے نبی یہ، ہمارے نبی وہ، ہمارے نبی غیب بھی جانتے ہیں، ہمارے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں، ہمارے نبی ہر مسجد میں ہیں، ہر گھر میں ہیں، مومنوں کے ہر دروازوں میں ہیں، ہمارے نبی کو سب پتہ ہے، ہمارے نبی سب اب کون انکار کرے؟ جو انکار کرے وہ وہابی ہے، وہ کافر ہے۔ جائے نہیں اسی طرح سے یہ عقیدہ یہودی کے اس بچے خبیث نے عبداللہ ابن سبا نے دیا، غلو، اس نے کیا کیا؟ بولو، غلو، نبی افضل ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نبی عیسیٰ سے بھی افضل ہے کوئی شک ہے، ہمارے نبی تمام بشر میں سب سے افضل ہے کوئی شک ہے، لیکن ہمارے نبی نتیجہ جو اس نے نکالا یہ چیز تو صحیح ہے کہ ہمارا نبی سب سے افضل، لیکن تعویل کر کے اس خبیث نے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ کیا ہے؟ ہی اسی طرح آج بھی قرآن لوگ پڑھتے ہیں ضرور، حدیثیں پڑھتے ہیں ضرور، لیکن اس کا جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ، اور اس نتیجے کو قرآن پڑھ کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نتیجہ بھی قرآن ہی کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ، جبکہ وہ اس کی اپنی ذاتی اجتہادات ہیں، اس کے اپنے ذاتی خیالات، اس کا قرآن سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، قرآن سے ٹائٹل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ پہلا عقیدہ ہے، اور ایک جمع غفیر اس نے تیار کر لی۔ جب اس نے دیکھا کہ کھوٹے سکے چل گئے تو اس نے کیا کہا؟ اب دوسرا عقیدہ اس نے بیان کیا، کہا لوگوں دیکھو، اب وہ اپنی گروپ میں بیان کر رہا ہے، وہ گروپ ظاہر خاندان جڑا پڑ رہا ہے، اس نے کہا لوگوں دیکھو، اصل میں نبوت جو تھی نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں اصل میں ان کو ملنے والی تھی، لیکن جبریل جب آئے وہی لے کر کے تو ان کو شبہ ہو گیا، اور اس شبہ کی بنیاد پر انہوں نے نبی کو علی کو دینے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا اس نے سکہ اپنے کہا کہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، وہ بھی چل گیا، جاہلوں میں تو سب چلے گا، جب اس کے معتقد اس نے اپنا دائرہ بنایا، اس نے اپنی مریدوں کی ایک پوری جماعت بنا لی جناب علی، اب جو بھی پھینکو گے سب چلے گا۔ دوسرا عقیدہ اس نے یہ بتایا، پھر تیسرا عقیدہ اس نے کچھ دنوں کے بعد میں حضرت، اب آپ دیکھیں یہاں پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا اس کے بعد میں، پہلے جب یہ دونوں عقیدے چل گئے، انہی دونوں عقیدوں کی بیس پر
اس نے کیا کیا کہ جب نبوت علی کو ملنے والی تھی تو خلافت بھی علی کو پہلے ملنی تھی. ابو بکر بھی چور ہیں, عمر بھی چور ہیں, اور عثمان بھی چور ہیں, اس لیے عثمان کو خلافت سے برخاست کر کے علی کو خلیفہ بنایا گیا, کیونکہ وہ داماد رسول ہیں, نبی کے بچپن کے ساتھی ہیں, نبی کے چچیرے بھائی بھی ہیں, حسن حسین کے ابا بھی ہیں. اب انہی چند جاہلوں کو لے کر خبیث و مصر سے اور کوفہ سے, بصرہ سے, عراق سے اور شام سے لے کر کے ان بلوائیوں کو مدینے کا گھیرا کیا. اور آپ کو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ 50 دن تک رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس داماد رسول کو 50 دن تک اسی حجرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جن کا گھر تھا نماز سے محروم کیا گیا, اسی گھر میں قید کیا گیا بغیر پانی اور بغیر کھانے کے. اور اس کے بعد 50ویں دن یہ بلوائی اس کے اندر کودے گھر کے اندر اور حضرت عثمان غنی کے سینے پر چڑھ کر ان کو ذبح. کون تھی؟ کوئی غیر نہیں تھا, باہر سے آنے والا کوئی بندہ نہیں تھا, سارے کے سارے اپنے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا. یہ وہ بلوائی تھے جو مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے, اپنی اقامت, اپنی تکبیریں, اذانیں بھی ہوتی تھی, نماز بھی پڑھتے تھے. انہوں نے مسلمان تھے, باہر کا کوئی نہیں تھا. مسلمانوں باہر, یہ پہلا فتنہ ہے جس کا دروازہ کھولا. مسلمان تھے. اب جناب علی جب معاملہ حضرت عثمان کا خلاص ہوا اور اس کے بعد حضرت علی خلافت پائی, حضرت علی رضی اللہ عنہ. اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ نے کہا, حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کا بدلہ لیا جائے. علی تمہارے ارد گرد 2 لوگ موجود ہیں. اسی کے نتیجے میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا, جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ جو زوجہ نبی ام المومنین ہیں ان سے اور حضرت علی سے معرکۃ والا جنگ جمل کے نام سے معروف ہے. وہ لڑائی ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور کئی سو صحابہ شہید, دونوں طرف سے مسلمانوں کی جماعت. یہ دوسرا فتنہ. تیسرا فتنہ اس یہودی خبیث کے اس عقیدے پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی جس میں کئی سو صحابہ شہید ہوئے اور اتنے ہزار مسلمان شہید ہوئے کہ امت مسلمہ کی بنیادیں ہوئی ہیں. اتنا عظیم شان ہے. اور اس وقت اس خبیث نے کہا کہ علی واقعی اللہ ہیں, معبود ہیں اور یہ مشکل کشا ہے. یہ حاجت رہا. حضرت علی کو جب اس کی خبر ملی کہ یہ خبیث اس طرح کے عقیدے بیان کر رہا ہے, حضرت علی نے اس کو گرفتار کروایا. گرفتار کروانے کے لیے آدمی بھیجے, پکڑ میں نہیں آیا. اور جو لوگ اس کے عقیدے کو مانے ہوئے تھے کئی ہزار کی تعداد میں نہروان کی نہر کھود کر کے, آگ جلا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ ان خبیثوں کو جلایا. اور جب زندہ جلایا گیا تو اس وقت اس مردود عبداللہ ابن سبا کے بچے نے, یہودی نے اس اعلان کیا کہ پہلے تو مجھے علی تمہارے معبود ہونے میں شک تھا, اب یقین ہو گیا کہ واقعی تم معبود ہو, اس لیے کہ آگ سے عذاب دینا اگر کسی کا مقدر ہے, کسی کا حق ہے تو صرف اللہ کا ہے, اس لیے اب تم آگ سے عذاب دے رہے ہو, تم اللہ. میرے عزیزوں, یہاں سے فتنے پڑے, امت کے اندر تفرقے ہوئے. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان وہاں سے 2 جماعتیں نکلی. ایک شیعان علی اور ایک خوارج کی جماعت. شیعوں کی جماعت یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دل بھرنے. خوارج وہ لوگ تھے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے, مسلمان تھے, علی کی طرف سے, علی ہی کی جماعت میں, علی ہی کے زیر سایہ رہ کر انہوں نے امیر معاویہ سے جنگ کی تھی. لیکن جب امیر معاویہ اور حضرت علی آپس میں متفق ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے قرآن کے سوا کسی بندے کو حاکم بنایا ہے, اس لیے تم کافر ہو گئے. علی بھی کافر ہیں, معاویہ بھی کافر ہیں, اور جو لوگ اس میں شریک ہیں سارے کافر ہیں, ہم ہی لوگ مومن. خوارج کی جماعت نکلی. یہاں سے امت تفرقوں میں بٹی. اب پھر ان خبیث شیعوں سے یہ جماعتیں نکلی, شیعان علی روافض, اور پھر یہاں سے شرک اور بدعت اور علی مشکل کشا. علی ہی مشکل کشا سب سے پہلے لگتا ہے نا, نعرے کیا لگتا ہے وہ, حیدری یا علی مشکل کشا. اور یہیں سے پھر علی بھی مشکل کشا, خواجہ بھی مشکل کشا, غوث بھی, سارے یہ عقیدے, یہ تعزیے, یہ علی, یہ سارے انڈے جھنڈے پلیدے چبوترے, نظر اور نیاز, اور نبی زندہ, علی زندہ, سارے زندہ, سب کچھ, یہ تمام جھوٹا دین, عقیدت و محبت اور غلو کر کے تمام جھوٹا دین پھیلایا گیا. غلو جسے اللہ نے منع فرمایا, یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب کے دین میں غلو نہ کرو. اسی غلو کا شکار یہ امت محمدیہ. میرے عزیزوں,
آپ کہیں گے ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اس نے کیا؟ یہودی کے بچے نے کیوں اس طرح سے امت کے اندر تفرقے ڈالے؟ اس لیے ڈالے کہ تم رحمت الہی سے دور ہو جاؤ. جس طرح وہ نجس اور ناپاک قرار پائے، جس طرح ان کے اوپر رب نے لعنتیں بھیجی، جن کرداروں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمایا، اور ان خبیث یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ بڑے افضل بنتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنتیں پڑیں. اس لیے یہ گیم کھیلی گئی اور چال چلی گئی اور دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اور وہیں سے اختلاف، افتراق، انشقاق اور غلو اور بدعقیدگیاں، شرک اور خرابات وہیں سے شروع ہو گئے، تاکہ ہم اور آپ جن کے اوپر اللہ کی خاص مہربانیاں اپنے نبی کی وجہ سے تھی، ان رحمتوں سے دور ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم بھی اسی طرح بن جائیں جیسے یہود و نصارہ. اور آج نتیجہ آپ کے سامنے، ہم کچھ نہیں کہتے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے میرے عزیزوں، کہ کس طرح سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اقبال نے 50 60 100 سال پہلے وہ شعر کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج تو زمانہ بڑا آگے بڑھ چکا ہے. جس طرح وہ محروم ہیں اللہ کی رحمتوں سے، ایسے ہی مسلمان بھی محروم ہو جائیں. چنانچہ یہی ہوا. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب تو آپ کو ملا. ان کا خواب، ان کا یہودیوں کا جو خواب ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے لیے آج تک وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے ہیں. آج تک ڈٹے ہوئے اپنے پلان کو کامیاب کرنے میں. ان کا پلان 2-4 پلان میں آپ بتا کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. ان کا پلان کیا ہے؟ یہودیوں کا پلان، ان کی تحریر و تلمود اٹھا کے دیکھیں، پروٹوکول جو انہوں نے تیار کیا ہے وہ بھی اٹھا کر کے دیکھیں. یہودی کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے یہودی، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب یہودی، اور اللہ کے حصے سے بنائے گئے ہیں. اللہ کا ایک حصہ ہے، جس عنصر سے اللہ پیدا ہو، اللہ بنا ہے، اسی کا ایک حصہ اللہ. جیسے آج ہمارے یہاں یہ عیسائی کہتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. یہ سب کہاں سے پتہ چل کیا ہے؟ یہ بھی یہودی خبیثوں سے آئی ہوئی ہے. اور مسلمان بڑا محبت، بڑی محبت، بڑی محبت ہے کہہ کر کے امت کو گمراہ کر رہا ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھیں. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہم بھی اللہ کے حصہ ہیں، اس لیے اللہ سب سے افضل، ہم بھی اس کے محبوب بندے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ جس طرح یہودی کی توہین کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر یہودی کسی یہودی کو صرف مار دے تو اتنا معزز ہوتا ہے یہودی کہ اس کے بدلے اس کی گردن اڑاتی ہے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہودی نہ ہو تو زمین اور آسمان کی برکتیں ختم ہو جائیں، سورج کی روشنی چھپ جائے، بارش ہونا بند ہو جائے، اور اس کائنات میں سب سے افضل یہودی ہیں. بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب مثل حیوانات اور جانور. آپ نے سنا تھا کبھی یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے پروٹوکول، جس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں حکمرانی کا. کہ ساری دنیا سے سنو، یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ سب مثل کلاب یعنی کتوں اور خنزیروں کی مانند ہیں، اس لیے یہ تمام سب ہو رہا ہے. سنو، یہودیوں کے علاوہ کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ جتنے لوگوں کے بھی گھر ہیں یہ مثل طبیلے اور دھول، اور جہاں گندگیاں پھینکی جاتی ہیں لوگوں کے گھر ویسے ہی. اور آپ اس کے نتیجے بے دردی کے دیکھ رہے ہو بلڈوزروں کے ذریعے آج کس طرح سے مسلمانوں کے گھر اڑا رہے ہیں. یہ مثل کلاب اور خنزیر سمجھتے ہیں یہودی. یہودی ساری کائنات کے لوگوں کو اپنے علاوہ کہتے ہیں کسی یہودی پر حرام ہے کہ وہ غیر یہودی پر رحم کرے. غیر یہودی پر رحم کرنا ایک یہودی کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ غیر یہودی اللہ اور اس کا دشمن ہوتا ہے. اور البتہ ہیلے اور بہانے اور خاطر اور مدارات تقیے کے ذریعے سے کچھ سہولت اور کسی بہانے ان کے بیچ میں داخل ہونا اور ان کو برباد کرنا یہ الگ چیز ہے، یہ جائز ہے. کوئی بھی کہتے ہیں کوئی بھی یہودی اگر کسی امی کے ساتھ یعنی یہودیوں کے علاوہ وہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کو اممی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی اممی ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی یہودی خیر کرے گا تو وہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو بہت بڑا اجر اس کو ثواب ملے گا. یہودیوں کا کہنا ہے کہ ساری دنیا صرف یہود کی ملکیت ہے، ساری دنیا ہماری ہے،
اس میں کوئی تیسرا نہیں ہے. اور جو بھی غیر یہودی جہاں بھی دنیا کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ یہودیوں سے غصب کی ہوئی زمین لیا ہوا ہے. یہودیوں پر فرض ہے کہ وہ تمام وسائل اور ذرائع اختیار کر کے اس زمین کو جلد سے جلد چھینے اور اپنے قبضے میں. یہودیوں پوری دنیا کی بادشاہت کہتے ہیں، صرف یہودیوں کا حق ہے کہ دنیا میں وہی بادشاہ رہے، کیونکہ یہودیوں کا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں. یہودیوں کی چوری حرام ہے، مگر عموماً غیر یہودی کے یہاں چوری کرنا حلال ہے، بلکہ واجب اور جائز. یہودیوں کے پلان ہے، یہ یہودیوں کی حقیقتیں ہیں. کیونکہ ساری دنیا کی نعمت صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے، تو پھر اسی یہودی کا حق ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کا مالک بن جائے، چاہے کاٹ کر کے، مار کر، کسی بھی طریقے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور بہت سارے پلان ہیں، تو منہ اٹھا کے دیکھو، ان کے پروٹوکول اٹھا کے دیکھو، حیرت زدہ. لیکن یہ یہودی، یہ نصارہ خبیث جو ان کے ساتھ گلے گلے ملاتے ہیں، اصل میں کیا بتائیں ہم، انہوں نے کئی انداز سے چاروں طرف خبیث، یہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہے یہودی. اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں بھی رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت دی. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ کہیں سکون سے نہیں رہ سکتے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم کو کس طرح انہوں نے اپنی طرح بنانے کی کوشش کی، ہمیں یہ سمجھنا ہے. ہمارے سچے دین کو کس طرح ہمارے سینوں سے نکال کر اور جھوٹے دین ہمیں اسلام امپروو کرا کر، اسلام بتلا کر کس طرح ہمارے درمیان ڈالا گیا، اس کو سمجھو. اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہم کو حق پہچاننا اور حق کے پیچھے چلنے کی توفیق دے. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ جھوٹ کو جھوٹ دکھنا اور اسے پرہیز کرنے کی توفیق دے. میرے عزیزو، تم جھوٹ کو سچ کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ میرے عزیزو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی بات میں ختم کروں گا. میرے عزیز، آج سب سے پہلی چیز تمہارے لیے جو آئیڈیل اور جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کو لازم پکڑو. ایسے فطروں کے دور میں کس کو لازم پکڑو؟ دو چیزوں. ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ. نمبر ایک. نمبر دو، ان دونوں کی بیس پر اللہ کی معرفت حاصل کرو. اللہ کون ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کے عبادات کیا ہیں، اللہ کی قدر کیسے کرنی چاہیے، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرو. اسی طرح سے اس کی عبادت کیا ہے، اس کی بندگی کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، بلا ملاوٹ اس کی عبادت. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کی سیرت طیبہ کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہم مسلمانوں کو فرض ہے. ان کی اطاعت بلا ملاوٹ ہونی چاہیے. جس طرح اللہ کی عبادت بغیر ملاوٹ کے، اسی طرح سے نبی کی اطاعت بھی، بولو، اس اطاعت میں کسی امتی کا حق نہیں. طرح طرح حضرت محمد رسول اللہ مطاع ہیں، ان کی اطاعت کی جائے گی. جب تم یہ عہد کرو گے، تمہارے درمیان یہ جو فرقے بندیاں ہیں، یہ جو مسجدیں الگ ہیں، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ حنفی، یہ قادری، یہ نقشبندی، یہ صابری، یہ چشتی، یہ بہری، یہ سب کے سب جلجلا کے خلاف ہیں. جس طرح ایسڈ کے اندر کوئی چیز ڈال دو ختم. جب تم ان دونوں کو لازم پکڑو گے، تفرقے بندیاں خلاص، سب ایک ہو جائے. کیا ہو جاؤ گے؟ اور جب الگ الگ رہو گے تو الگ الگ کر کے ایسے پٹو گے، ذلیل ہو گے، کوئی تم کو بچانے والا. کیا تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، تیسرا سبق جو نہیں بھولنا، وہ تیسرا سبق دین اسلام کی معرفت، جو نبی لے کر کے آئے ہیں، جو اللہ نے بھیجا. اسلام، توحید کیا ہے، ارکان توحید کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، عبادات کی قسمیں کیا ہیں، وسیلہ کیا ہے، شفاعت کیا ہے، فرقہ ناجیہ کامیاب ہونے والا فرقہ کون سا ہے، اور پھر رسالت کا دوسرا حصہ، کلمے کا دوسرا حصہ جو محمد رسول اللہ ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، نبی کے حقوق کیا ہیں، نبی کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کو سمجھو. اور پھر اسی اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. نماز قائم کرو. اوقات نماز کیا ہے، نماز کے ٹائم کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے بنانا چاہیے، طریقے نماز کیا ہے، جمعہ کیا ہے، عیدین کیا ہے، بقرعید کیا ہے، عید کیا ہے، سب سمجھ آئی کہ نہیں آئی. تیمم کیا ہے، وضو، یہ ضروری ہے. اور یہ تمام سب چیزیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، مذاہب و ذاہب، فرقے ارقے، جماعت کی روشنی میں نہیں، بلکہ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اور پھر اسلام کا جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کن کن چیزوں
چیزوں نے دینی ہے، کب فرض ہونی ہے، کب دے، اس کا علم حاصل مالک نصاب میں۔ نمبر 4 جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، روزہ۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، کب سے رکھنا ہے، کن کن چیزوں سے روزے ٹوٹتے ہیں، اس کی تعلیم حاصل۔ نمبر 5 حج بیت اللہ، حج کن کے اوپر فرض ہے، طواف کیسے کرنی ہے، سعی کیسے کرنی ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 ارکان ہیں۔ یہ اسلام کا عبادتی نظام ہے، روحانی نظام جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ فحش، بےحیاں، برائیاں، مخالف جتنے بھی رذائل ہیں، ان 5 کے کرنے سے انشاءاللہ پاک و صاف۔ اور ان میں سب سے افضل ترین جو پہلو ہے وہ ایک ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید کا سبق نہ بھولنا۔ توحید کا سبق بھولے تو تم لاکھ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات کرو، رب کی قسم ہے اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہے جو مشرک ہو کر مرے گا، بدعتی ہو کر۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سبق نہیں بھولنا۔ اس کے بعد اسلام کا مزید جو نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، سیاسی نظام ہے اور حکومتی نظام ہے، آئینی نظام ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، کفار کے حقوق ہیں، مشرکین کے حقوق ہیں، داخلی ریاستوں کے حقوق ہیں، خارجی پالیسیوں کے حقوق ہیں، یہ تمام کی تمام بعد میں۔ لیکن سب سے پہلے جو میں نے بتایا اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ، آئینی نظام، معاشرتی نظام، طلاق، تعدد زبان، اسلام کا نظام، حفظان صحت، یہ تمام چیزیں۔ اور اخیر میں ایک تعلیم دے کے میں اپنی بات ختم کروں، تم اپنے مقصد حیات کو کبھی نہ بولو کہ تم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو۔ رب کے اس تعلیم کو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب کی عبادت و بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، یہی مین مقصد ہے تمہاری اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کا۔ اگر تم اس کے حاصل کرنے میں بندگی کیسے کی جائے، کیا طریقے ہیں، کیا کیا چیزیں بندگی میں آتی ہیں، اگر تم کر لو بغیر ملاوٹ کے، بغیر یہ تعلیم یاد رکھنا، بغیر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے فرمایا حکومت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، اسلام بھی نافذ کر کے دیں گے، تم کو امن سکون بھی دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ صرف میری عبادت کی جائے، میرے ساتھ کسی کو شریک۔ اور اگر یہ تمام رذائل رہیں گے، رب کی قسم ہے ہزاروں ہیلے اختیار کر لو گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے اسلام کا سچا دین، سچا اسلام، سچا دین جس کی تعلیم میں نے آپ کو دی ہے۔ اور جھوٹ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی جھوٹ، یہ شرک، یہ بدعت، یہ عذاب پرستی، مزار پرستی، پیر پرستی، شخصیت پرستی، یہ جو بیعتیں، یہ جو خانقاہ ہیں، یہ جو تصوف، یہ جو صوفی، یہ فلانے، یہ حق ہو، یہ چلے، یہ بلے، یہ قلے، یہ سارے کے سارے جھوٹ، سارے کے سارے مکر، سارے کے سارے دجل، سارے کے سارے یہودیت، نصرانیت، مجوسیت کی دین کچھ نہیں اسلام میں۔ صوفیت، پوفیت، یہ فلانی، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تمام سب کذب ہے، یہودیوں کی دین ہے، یہ جھوٹا دین ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو اسے سچا ثابت کر کے بتائے، اور سچا اسی صورت میں ہوگا جب سچے والے کی زبان سے اور سچے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہوگا تو سچا ہوگا، ورنہ سب کا سب کیا ہے؟ جھوٹا۔ ڈرو مت۔ میں نے بتایا کہ میزبان جن حیثیتوں کا ہوتا ہے، مہمان اسی کلر، اسی حیثیت سے آتا ہے۔ جس طرح تمہیں گمراہ کیا گیا، اب کہتے ہیں کہ دودھ کی جلی ہوئی پلی چھاچھ بھی بولو پھونک کے پیتی ہے، پھونک کے قدم رکھو، اسلام کی حفاظت کرو، خود جنت میں جانے کی کوشش و جدوجہد کرو۔ کوئی تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے، تمہارا ایمان، تمہارے اعمال تمہیں جنت میں۔ اور اس کے اوپر بھی غرور نہ کرنا، ایسے بھی تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک رب کی رحمت تمہارے ساتھ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الداعيات إلى الهدى، المؤمنات الصادقات،